السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیو، ایک دینی ادارے کے اس مبارک اور سعید اجتماع میں ہم سب کی حاضری ہمارے لیے ہر اعتبار سے باعث سعادت ہے۔ اسٹیج پر اس علاقے کے جید حفاظ، قراء، علماء اور مفتیان کرام موجود ہیں، جن سے فردن تو تعارف نہیں ہے، لیکن گاہے گاہے کسی ساتھی پر نظر پڑتی رہی ہے۔ آپ کے علاقے میں پہلی بار اس نیت سے آنا ہوا، ممکن ہے ہمارا کوئی قدم ہماری مغفرت کا باعث بن جائے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک میں اپنے اچھے بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے میں یہ اوصاف ہوں تو وہ میرا پیارا بنتا ہے، اللہ اس پر شفقتوں اور محبتوں کا سایہ رکھتے ہیں۔ یوں پورے عالم میں ہر مخلوق اللہ کی مخلوق ہے اور انسان اس مخلوق کا تاج، لیکن اللہ کن کو اپنا کہتا ہے ان کے اندر اچھے اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جو قرآن پاک کے 19ویں پارے کی آیتیں ہیں، پہلی آیت 3 پارے کی پڑھی گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اس عالم میں آنے کے بعد اپنے عالم آنے کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں، جنہیں بھیجنے والے کا تعارف رہتا ہے، وہ عالم میں آنے کے بعد مست نہیں ہو جاتے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ بات سمائی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا آنا خود نہیں ہوا ہے، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہتا ہے کہ یہاں آنا مستقل نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ ہر آنے والے کے لیے جانا متعین ہے۔ خوب ہے وہ شخص جو ہر آن اس بات کو ذہن میں رکھے کہ خدا جانے کب بلا لیا جاؤں۔ بس عباد الرحمن وہ ہے جو اوصاف سے بھرا ہوا ہو
کمالات سے بھی بھرا ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اس کے اندر جھکاؤ ہو، وہ اپنے خالق اور مالک سے دل لگانے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی پہلی پہچان یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ وجبال العلم ہو، اس کا چہرہ حسین پیکر ہو، یا وہ قوت رکھتا ہو، یا وہ مال و دولت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جھکاؤ ہو، ہر آن یہ خیال رہتا ہو کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، جو بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھتا ہے۔ میرا خالق اور مالک ایسا ہے جو پل پل کی خبر رکھتا ہے، جس نے میرے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی لگا رکھی ہے، جو ہر آن میری حرکات اور سکنات کو دیکھتے بھی ہیں اور معروفات اور منہیات کو لکھتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر اکڑ کر نہیں رہتے۔ ویسے بھی زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کو اللہ ببانگ دہل یہ کہتے ہیں وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، وہ بندہ خدا تیرا وجود ایک نطفے سے بنا ہے، تمہارا اکڑ کر چلنا کیا میری زمین میں تمہارا قدم سوراخ کر دے گا؟ اور تمہارے سر اٹھا کر بے باک انداز میں زندگی گزارنا کیا تم میرے پہاڑوں کو چھو لو گے؟ خبردار، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ انسان کی خوبی یہ ہے اس کے اندر انکساری ہو، عجز ہو، وہ ہر آن اس بات کو ذہن میں رکھتا ہو کہ کچھ لے کر اس دنیا سے جاؤں۔ فرماتے عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اچھے بندوں کی پہچان یہ ہے انہیں دین کے لیے بلایا جاتا ہے، کشاں کشاں دوڑتے دوڑتے آ جاتے ہیں، انہیں نہ سردی روک پاتی ہے نہ گرمی روک پاتی ہے، وہ اپنی بھوک کو بھی برداشت کرتے ہیں، سخت سردی کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ ایک سودا ان کے دل و دماغ میں سمایا ہوا ہوتا ہے، کچھ پانے کا دن ہے، کچھ پانے کی ساعتیں ہیں، اور یقیناً ان مجالس میں آدمی آتا ہے تو پاتا ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی پہچان تو یہ ہے ان کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان، سب سے بڑے محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ چلتے تو محسوس ہوتا آپ پر کچھ تفکر، آپ پر کچھ ایسی چیز غالب ہے جس پر آپ سوچ رہے ہیں۔ چنانچہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ہر پہلو کو دیکھیے، آپ کے اندر انکساری ہی انکساری ہے۔ آپ ایک موقع پر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے دروازے کے باہر ایک خاتون، جس کے بارے میں مدینے میں مشہور تھا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آج کی اصطلاح میں کہیں گے تو ایک پاگل خاتون تھی۔ اس نے اشارہ کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کسی صحابی نے کان میں کہا اللہ کے رسول اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، فرمایا مجھے اس سے پہلے تجربہ نہیں ہوا ہے، یہ بلا رہی ہے، ممکن ہے کچھ کام ہو اس کو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر نکلے، خاتون سے پوچھا کیا حاجت ہے؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا یہاں نہیں، آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے اور صحابہ کی ایک مختصر جماعت اس وقت جو موجود تھی وہ بھی ساتھ چلی۔ اس مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا بہن کچھ حاجت ہے تو کہیں۔ وہ چونکہ دماغ کی صحیح نہیں تھی، اس نے پھر کہا یہاں نہیں، آگے کام ہے۔ اس طرح مدینے کی گلیوں میں گھمایا، اللہ کے رسول چلتے رہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دیوانی ہے؟ فرمایا ممکن ہے کوئی کام کی بات کہے، کوئی حاجت ہو، میں اس کی اس حاجت کو پورا کر دوں۔ آپ اندازہ تو لگائیے، آپ اندازہ تو لگائیے، انگلی سے اشارہ ہوتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ تو لگائیے، غروب ہونے والا سورج واپس لوٹ آتا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، ایک صحابی کے گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے، تولیہ طلب کیا جاتا ہے، تولیہ دیا جاتا ہے، تولیہ واپس لیا جاتا ہے، اچانک خاتون خانہ سے تونا
تولیہ تندور میں گر جاتا ہے، خاتون خانہ جلدی اٹھانا چاہتی ہیں، اٹھایا جو جاتا ہے تو ناصاف تولیہ آگ سے دھلا ہوا باہر نکل آیا۔ یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان عالی اوصاف کے باوجود اتنی نرمی ہے، اتنی انکساری ہے، اتنی عاجزی ہے۔ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، سمندر میں کوئی شور نہیں ہوتا، ندی نالوں میں شور ہوتا ہے۔ آدمی جب خالی ہوتا ہے اس کے دماغ میں غرور سمایا ہوا ہوتا ہے، اسے اگر کچھ علم ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے، کوئی قوت ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، کنبہ ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، اسی میں کھویا رہتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جب کسی نے تکبر اور غرور سے کام لیا اللہ نے فوراً اس کو پٹخ دیا۔ ہمیں چونکہ مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی کی صفت ہی نیچے رہنا ہے۔ آپ مٹی کے ڈھیلے کو اوپر پھینکیں یہ زمین ہی کی طرف آئے گا۔ لہذا کہا جاتا ہے الا کلکم آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے ہو اور آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے۔ ہمارے اندر یہ چیز موجود رہنی چاہیے، ہم چاہے جس مقام پر بھی ہوں، جتنے باصلاحیت ہوں، عاجزی ہو، انکساری ہو، جھکا ہوا ہو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جنگل چلتے یا مضافات مدینہ میں جاتے، کوئی درخت کا پتا اٹھاتے، کہتے کاش ابو بکر نہ ہوتا، درخت کا یہ پتا ہوتا۔ تو پہلی صفت صاحب ایمان کی یہ ہونی چاہیے، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلے تو خیال رکھے میں ایک قطرہ ہوں، وہ بھی ناصاف قطرہ ہوں، کچھ بن جاؤں گا تو اوصاف آ جائیں گے۔ اس لیے کہ شر تو انسان کے اندر موجود ہے، خیر باہر سے لانی پڑتی ہے آدمی کو۔ دوسری صفت بیان فرمائی قرآن پاک نے، کیونکہ وقت مختصر ہے، علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، اور میرا تو ویسے بھی بوڑھاپا ہے، بوڑھا طالب علم کیا کہے گا جب جوان جید علماء موجود ہوں۔ قرآن کہتا ہے مسلمان میں، مومن میں دوسری صفت یہ ہونی چاہیے، کیا کہا گیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومن کے اندر یہ صفت رہنی چاہیے، وہ بزدل تو نہ ہو، غیرت مند ہو، با اخلاق ہو، عالی حوصلہ ہو، صبر و ثبات اور استقامت اس کے اندر بھری ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ لڑائی کو پسند نہیں کرتا ہے، جھگڑے کو پسند نہیں کرتا ہے، بد اخلاق نہیں ہوتا ہے، عالی اخلاق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مکہ سے نکالے گئے، اس انداز میں نکالے گئے کہ جس رات کو مکہ سے مدینہ کوچ کرنا تھا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو حرم میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں، خدا جانے دوبارہ حرم کو دیکھنا کب ہو۔ یہ وہ دور ہے جسے دور مکی کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوا اب آپ مکہ سے مدینے کی طرف کوچ کر جائیے۔ تو خیال ہوا خدا جانے دوبارہ حرم میں حاضری کب ہو، چلو ایک بار یہ آخری حاضری بیت اللہ میں دیتا جاؤں اور کچھ رکعت پڑھوں۔ آپ تشریف لے گئے تو بیت اللہ کا دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ پتہ کیا گیا چابی کس کے پاس ہے؟ عثمان نام کے ایک شخص ہیں، شیبی خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کے پاس چابی ہے۔ ان کو بلایا گیا، ان سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عثمان ذرا حرم کا تالا کھولو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس وقت موجود ہیں ذہنی طور سے تو پھر سن سکتے ہیں، عثمان نے عجیب جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت وہ شخص چونکہ ایمان نہیں لایا تھا، اتنا کہ محمد آپ کے لیے تالا نہیں کھل سکتا۔ اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، پیغمبر جلد باز بھی نہیں ہوتا، بد اخلاق بھی نہیں ہوتا، کم صبر بھی نہیں ہوتا، کم حوصلہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے عثمان کو سر سے پیر تک دیکھا اور پھر ایک پیغمبرانہ جملہ فرمایا، عثمان یہ تالا میرے لیے نہیں کھل سکتا، حرم میرے لیے نہیں تو کس کے لیے ہے؟ لیکن عثمان اس وقت چونکہ اسلام سے خالی تھا، ایک تکبر اور غرور سمایا ہوا تھا کہ اللہ محمد آپ کے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا۔
آپ نے ایک پیغمبرانہ جملہ فرمایا، عثمان ایک وقت ہوگا یہ اس کی چابی میرے پاس ہوگی، آج تمہارے پاس ہے، ان قریب وقت آنے والا ہے اس کی چابی میرے پاس ہوگی۔ عثمان یہ سننے کے بعد بفر گیا، اس کا غرور سر سے اوپر چڑھ کر بولا، محمد وہ وقت ہوگا جب مکہ کے لوگ مر چکے ہوں گے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ان قریب ہوگا۔ نہیں نماز پڑھنے دی گئی، نہیں نماز پڑھنے دی گئی۔ اللہ کے رسول اس حسرت کے لیے ہوئے واپس چلے گئے، اور پھر شب کے بعد جو سحر ہوتی ہے، اس سحر میں اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے 8 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ واپس مدینہ سے بیت اللہ کی طرف، مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ یا تو تنہا نکلے تھے، چھپ کر ابو بکر کے ساتھ نکلے تھے حکم الہی کے مطابق، یا اب جو آ رہے ہیں 10,000 صحابہ کا مجمع ساتھ ہے۔ اور پھر اب تو مکہ والے، وہ لوگ جو اہل ایمان کو ستا چکے تھے، ڈر رہے تھے، انہیں اپنی پوری ہسٹری یاد آ رہی تھی، ہم نے کیا 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 ہے۔ اب آنے والا پیغمبر تنہا نہیں آ رہا ہے، اس کے ساتھ 10,000 کا مجمع ہے۔ پھر بیت اللہ کا دروازہ بند پایا گیا، تلاش کیا گیا، اسی عثمان کو تلاش کیا، چابی ان کے پاس ہے۔ اب ان کو بلایا کہ چابی لے کر آؤ، تب اور اب میں فرق ہوا۔ تب وہ بفر کر آ رہا تھا، اکڑ کر آ رہا تھا، سینہ تان کر آ رہا تھا۔ اب جب عثمان آ رہا ہے تو پاؤں لرز رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں پوری کھل نہیں رہی ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کی چابی تمہارے پاس ہے؟ عرض کیا بیت اللہ کی چابی میرے پاس۔ فرمایا لاؤ لاؤ۔ ابھی وہ چابی نکال رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کچھ یاد ہے؟ عثمان کچھ یاد ہے؟ عرض کیا مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ فرمایا میرا کچھ جملہ بھی یاد ہے؟ عرض کیا سب کچھ یاد آ گیا۔ اللہ کے رسول نے چابی لی، حرم کو کھولا گیا، اندر کیا کچھ تھا وہ آپ جانتے ہیں، اس کو صاف کیا گیا۔ صدیوں نہیں، ہزاروں سال کے بعد حرم میں اللہ اکبر کی صدا گونجی، صاف ہوا، اہل ایمان نے خوشیاں منائی۔ پھر ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک میں یہ چابی موجود ہے۔ ابو بکر طلبگار ہیں، اللہ کے رسول اب یہ اعزاز مجھے دے دیجئے تاکہ بیت اللہ کی خدمت میرے خاندان میں رہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، عمر بڑھے، اللہ کے رسول عنایت فرمائیے، اس چابی کو میں چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ عثمان نے ہاتھ پھیلائے، نہیں۔ علی آگے بڑھے، نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی کو بلاؤ، اسی کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ۔ عثمان کو بلایا گیا تو عثمان کے خیال میں یہ آ رہا تھا شاید سزا دی جائے گی، جھڑکا جائے گا، ڈانٹا جائے گا، دھکا دیا جاؤں گا، تکلیف پہنچائی جائے گی۔ شاید رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اس دن کی بات بڑی گراں گزری ہے اور یاد ہے۔ عثمان گھبراتے ہوئے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ چابی میں نے کس سے لی؟ کہ اللہ کے رسول مجھ سے ہی لی۔ میں کس کو دوں؟ عثمان بڑی جرات مندی کے ساتھ کہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں، ان صحابہ میں سے کسی کو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ شفقت فرمائیں مجھے بھی دے سکتے ہیں۔ رسول رحمت سے فرمایا عثمان اپنے آپ کو درست کرو، ڈرو نہیں، آگے بڑھو۔ اور پھر میں عثمان میں نے تم سے چابی لی تھی، لو یہ چابی میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ کب تک؟ قیامت تک۔ کب تک؟ قیامت تک۔ قیامت تک تمہارے خاندان کے لیے چابی ہے، اگر کوئی چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اس وقت کی دی ہوئی چابیاں تو بدلتی رہی لیکن جنس وہی رہی۔ آج تک شیبی خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے۔ بادشاہ کوئی بنے لیکن چابی اسی خاندان کے پاس رہے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں مسلمان کی دوسری صفت یہ ہونی چاہیے، جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر اس کے ساتھ کوئی بے ادبی کرتا ہے، بد تہذیبی کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، کسی نے بد سلیقے کا کلام کیا تو مسلمان کے مزاج یہ ہوتا ہے
قالوا سلاما، بابا میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں، میرے مزاج میں ترش روئی نہیں ہے، مجھے اسلام نے بد اخلاقی نہیں سکھائی ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے مجھے۔ فرمایا جب آدمی کی چال بھی اچھی ہو، اس کا حال بھی اچھا ہو، تو آدمی پھر ہر پل اس خیال میں رہتا ہے کہ بس اللہ کے ساتھ لو لگاتا رہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیسری صفت یہ ہوتی ہے مسلمان کی، اس کا دن بھی اچھا گزرتا ہے، اس کی رات بھی اچھی گزرتی ہے۔ جب وہ رات میں گھر آتا ہے تو وہ رات کو خالی سونے اور کھانے پینے کی رات نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جس کو جو کچھ ملا رات میں ہی تو ملا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا تو انتخاب رات کا ہی تو ہوا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض سے پہلے جو تہجد کی نماز میں اٹھایا گیا وہ رات ہی تو تھی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیا خوب ہوتا ہوگا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یا جہاں بھی تہجد کی نماز ادا کرتے ہوں گے۔ اللہ فرما رہے اٹھو کملی والے۔ تو رات، جب آدمی رات گھر آتا ہے تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے سونے کی رات نہیں ہے۔ جس نے یہاں کم آرام کیا جنت میں آرام کرنے کا خوب موقع ملے گا۔ یہاں سونے والے کل جا کر محشر میں شرمندگی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تو راتوں کو اٹھنے والے کی قرآن پاک میں تعریف کرتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ کل اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو گفٹ انعام دے رہے ہوں گے۔ بستی کے لوگ دیکھتے ہوں گے یہ تو ہماری بستی کا فلاں آدمی ہے، یہ نہ عالم ہے، نہ قطب ہے، نہ غوث ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاضی ہے، کس بات پر اس کو انعام دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ ان لوگوں کے بھید کو جانتے ہیں، خود فرمائیں گے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ وہ شخص ہے جو رات کو کم سوتا تھا، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور آہ سحرگاہی میں خوب روتا دھوتا تھا۔ آدمی کو چاہیے 24 گھنٹے میں کچھ رویا دھویا کرے۔ بالوں کو روزانہ تیل لگاتا ہے آدمی، جوتے پر ہر دن پالش ہوتی ہے، کپڑا ہر دوسرے دن دھلتا ہے، اور چہرے پر طرح طرح کی کریمیں لگاتا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، دل بھی تو دھونے کی چیز ہے۔ اگر جوتا پالش مانگتا ہے، سر کے بال تیل مانگتے ہیں، داڑھی کے بال تیل مانگتے ہیں، جسم عطر مانگتا ہے، کپڑے دھلے ہوئے مانگتے ہیں، تو دل بھی تو کچھ مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ شِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، ہر چیز کی ایک پالش ہے، دل کی بھی ایک پالش ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سیدنا ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم دل کو ذرا چمکاؤ، عرض کیا کہ الہ العالمین کیسے چمکاؤں دل کو، کس پانی سے چمکاؤں؟ فرش دھویا جا سکتا ہے جہلم کے پانی سے، بدن دھویا جا سکتا ہے نلکوں کے پانی سے، سر دھویا جا سکتا ہے چشموں کے پانی سے، دل کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے زمزم کے پانی سے۔ دل کس پانی سے دھویا جائے؟ اس لیے کہ دل ہی تو سب کچھ ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ تندرست ہے تو تم تندرست ہو، اور اگر وہ بیمار ہے تو تمہاری آنکھ چاہے کتنی چوڑی ہو وہ بیمار ہے، تمہارا چہرہ چاہے کتنا خوبصورت ہو وہ بیمار ہے، تمہارا دماغ چاہے کتنا تیز ہو وہ بیمار ہے، تمہارے ہاتھ چاہے کتنے قوت والے ہوں وہ بیمار ہے، تمہارے جسم میں چاہے کتنی قوت ہو وہ بیمار ہے۔ فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اور پھر فرمایا اس کی بیماری تمہاری بیماری ہے، اس کی تندرستی تمہاری تندرستی ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو دل کو دھونے کے لیے ایک پانی ہے، اسلام آباد کے اس مبارک اجتماع میں آنے والے اہل ایمان بھائیوں، دل کو دھونے کے لیے بھی ایک پانی ہے، اور وہ آنکھ کا ندامت کا پانی ہے، وہ آنسو ہے۔ میزان میں ہر عمل تل جائے گا، حج تلے گا، تلاوت تلے گی،
روزہ تو لے گا، سخاوت تو لے گی، ہمدردیاں تو لیں گی، آنسو نہیں تل پائے گا، آنسو نہیں تل پائے گا۔ میزان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ آنسو کو تول سکے، اس کی اللہ کے یہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا ہونا چاہیے، آدمی ہو اور خدا ہو، پھر بیٹھ کر سوچے میں آیا ہوں، اگر اسی وقت میرا ٹکٹ کٹ جائے، میرے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے۔ بہت بڑے امام گزرے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہیے، امام بخاری کے اساتذہ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ علم کا یہ حال تھا، جب حدیث بیان کرتے کسی ایک موقع پر دواتیں جمع کی گئی، لکھی گئی کتنی دوات تھی، جو لوگ لکھ رہے تھے جن دواتوں میں قلم ڈال کر، تو 40,000 دواتیں گنی گئی ہیں۔ یعنی اگر ایک دوات میں 2 آدمی لکھتے ہوں ایک دوات سے، 80 ہزار کا مجمع ہوتا تھا ان کی احادیث کو سننے کے لیے۔ جب آخری وقت آیا تو اپنے وقت کے غوث اور قطب اور ابدال اور علماء صلحاء موجود تھے کہ شیخ وقت رخصت ہو رہا ہے۔ سامنے جو پہلے لوگ تھے ان میں سے ہر شخص علم کا پہاڑ تھا۔ آپ نے اپنے شاگردوں کو دیکھا، اشارہ کیا پلنگ سے مجھے نیچے اتار دو، پلنگ سے اتارا گیا، فرمایا جو چٹائی بچھی ہوئی ہے اس کو بھی ہٹا دو، ہٹایا گیا، فرمایا مجھے منہ کے بل لٹا دو۔ وہ علماء حیران ہوئے، شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ کے بل لٹاؤ؟ ہاں منہ کے بل لٹا دو، کیونکہ حکم تھا اور یہ آخری سانسیں تھی، منہ کے بل لٹا دیا۔ اپنی داڑھی سے زمین کو اس طرح صاف کر رہے ہیں جیسے جھاڑو دی جاتی ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں الہ العالمین تو جانتا ہے عبداللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ جانتا ہے رب کو اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے، جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنی زیادہ احتیاط بھی کرتا ہے۔ داڑھی سے زمین کو صاف کر رہے ہیں، علم کے پہاڑ ہیں۔ ان کے طلبہ میں بڑے بڑے محدثین ہیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور ان کے ساری کا حال یہ ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، داڑھی سے زمین کو صاف کر رہے ہیں، عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، الہ العالمین بس بخشش کا طلبگار ہوں، میرے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ انکساری ہے۔ تو آدمی چاہے کتنا ہی اونچا ہو، بہرحال اس کے ذہن میں رہنا چاہیے جو کچھ ملتا ہے رات میں ملتا ہے، داب الصالحین، صالحین کا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی جوان یہ کہے کہ میرا رات کے آخر پہر میں اٹھنا مشکل ہے، تو اکابرین نے اس کے بارے میں بھی تو لکھا ہے کہ وتر سے پہلے چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، جب تک تہجد میں اٹھنے کا مزاج بن جاتا۔ اور حضرت تھانوی حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اور آسان نسخہ لکھا ہے کہ نفس بڑا سخت دشمن ہے، یہ راحت چاہتا ہے، یہ آرام چاہتا ہے، یہ کہالت چاہتا ہے۔ چنانچہ اگر رات کو اٹھنا ہی ہے اور نہیں اٹھ پاتے ہیں آدمی، تو رات کو جب آنکھ کھلے قبلہ رخ ہو جاؤ اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دو۔ دعا کے لیے وضو بھی ہونا ضروری نہیں ہے، بستر میں ہی دعا کرو، الہ العالمین آنکھ آپ نے کھول دی ہے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دی ہے، اب الہ العالمین یہ توفیق بھی دے دیجئے کہ وضو کر کے چند رکعت پڑھ لیا کروں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے اچھے بندوں کی تیسری پہچان یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جب رات گزارتے ہیں تو بہت سوچ کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی دعا میں ہوتے ہیں، اور پھر رات کا سناٹا ہوتا ہے، اس سناٹے میں جب مانگا جاتا ہے اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے یہ پوری بستی سوئی ہوئی ہے، یہ شخص کیوں جاگا؟ یہ پورا گھر سویا ہوا ہے، یہ شخص کیوں جاگا؟ فرشتے عرض کرتے الہ العالمین بس آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے عزت اور جلال کی قسم جو یہ مانگتا ہے وہ میں اسے دے کر رہوں گا، جو یہ مانگتا ہے وہ میں اسے دے کر رہوں گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے آدمی کو۔ یوں بھی آدمی جب رات کو سوتا ہے تو شیطان ہر آدمی کی گردن پر 3 گرہ لگا دیتا ہے۔
علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ خالی مثال نہیں، حقیقت ہے۔ آدمی جب رات کے بستر پر آتا ہے، دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اختم بالخیر، تمہارا آخری وقت چل رہا ہے دن کا، سونا چاہتے ہو، کچھ پڑھ کر سو جاؤ، کچھ پڑھ کر سو جاؤ۔ اگر بندہ مان لیتا ہے تو فرشتہ تھپ تھپاتا ہے، مبارک ہے، تم نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، آیت الکرسی کو پڑھا، چاروں قل کو پڑھا، تسبیحات فاطمہ کو پڑھا، اب تم سو رہے ہو، مبارک ہے، تم سو جاؤ، میں موجود ہوں۔ اور اگر آدمی موبائل سے کھیل رہا ہے، واٹس ایپ چلا رہا ہے، نیٹ کی طرف چلا گیا ہے، انگلیاں کہیں سے کہیں گھوم رہی ہیں، تو یاد رکھیے دل ایک صاف پلیٹ ہے، دل ایک صاف پلیٹ ہے۔ جب یہ صاف رہتی ہے تو نیکیوں کی بھوک لگتی ہے، نیکیوں کی طلب پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر آدمی سوتے وقت بھی اسی کھیل میں مصروف ہے، انگلیوں کو نچا رہا ہے، دماغ کو گھما رہا ہے، آنکھوں سے کھیل کر رہا ہے، اسی میں نیند چلی آ گئی، فرشتہ بھاگ جاتا ہے، شیطان کہتا تم نے میری بات کو مان لیا، ٹھیک ہے اب میں یہی ہوں۔ تو شیطان ساری رات ادھر ادھر کی خبریں دکھاتا ہے اس کو۔ صبح جب یہ اٹھتا ہے تو دل کی پلیٹ کالی ہو چکی ہوتی ہے، پھر فجر کی اذان سنتا ہے لیکن نہیں اٹھ پاتا ہے، پھر تلاوت کے فائدوں کو جانتا ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے، پھر یہ شخص مردہ ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے یا بعد میں اٹھتا ہے، پھر بیڈ ٹی اور پھر واش روم، پھر مارننگ واک، پھر دفتر یا سکول یا کھیت یا دکان، اسی پر چلا جاتا ہے، گویا سارے دن اس کی گردن بندھی رہتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی کہتا ہے جی میں ایسا ہوں جیسے مجھے کسی نے باندھ دیا ہے۔ سچ ہے تمہیں باندھ دیا ہے۔ امام ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں آدمی جب رات کو سوتا ہے شیطان 3 گرہ لگا دیتا ہے، صبح جب اٹھ کر دعا پڑھ لیتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، نہیں یاد ہوتی تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک ہی گرہ کھل جاتی ہے، باتھ روم جاتا ہے، وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، سنت پڑھتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ یہ آدمی چست ہوتا ہے، یہ آدمی اپنے مزے میں ہوتا ہے، اب اس کی طبیعت چاہتی ہے میں کچھ پڑھوں۔ کیا فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے بہت پیارے کلمے ہیں، کلمتان 2 کلمے، حبیبتان پیارے، الی الرحمن اوپر والے کے ہاں، خفیفتان علی اللسان پڑھنا آسان ہے، ماں پڑھ سکتی ہے، بہن پڑھ سکتی ہے، بیٹی پڑھ سکتی ہے، شریک حیات پڑھ سکتی ہے، ان پڑھ بوڑھا پڑھ سکتا ہے، جوان پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علماء نے لکھا اگر کسی پر رزق کی تنگی کے حالات ہوں تو فجر کی سنت پڑھ کر 100 بار ان کلموں کو پڑھے، اللہ رزق میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یا دنیا میں ریت کے دانے کے برابر ہوں، یا درخت کے پتوں کے برابر ہوں، یا آسمان پر ستاروں کے برابر ہوں، جب وہ صدق دل سے ان 2 پاکیزہ کلموں کو پڑھتا ہے اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، آدمی کے مزاج میں رہنا چاہیے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اگر کسی پر رزق کا دروازہ بہت ہی تنگ ہو چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے پاکیزہ رزق دے، تو قرآن پاک کے 25ویں پارے میں سورہ شورى ہے، اس کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز 70 بار پڑھیں۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے یہ آدمی فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے اول آخر درود شریف 3 بار اس آیت کو پڑھتا رہے، اللہ رزق کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو یہ بات عرض کر رہا تھا
آدمی کو چاہیے کہ آدمی رات کو کھیل کود کی رات نہ سمجھے، مستی کی رات نہ سمجھے، آرام کی رات نہ سمجھے، آرام بھی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ قریب کا رشتہ ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، چھوٹی عمر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دو رشتے ہیں، ایک ان کی خالہ ام میمونہ رسول رحمت تھوڑا سا پانی دے دی، تھوڑا سا پانی گرم اگر ہے تو تھوڑا گرم یہاں کون اناؤنسر ہے یہ بتائیے؟ آپ کو نماز پڑھنی ہے، جہاں جیتے بجے اعلان کر دینا چاہیے ورنہ لوگ بھاگ جائیں گے نماز پڑھنے ہیں۔ میں تو کروں گا، مجھے کرنے میں حرج نہیں ہے، عوام کو پتہ چلا یہ نماز کہاں پڑھنی ہے۔ لا جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا وسلم، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسیلة والفضیلة والبرکة والعظمة۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ قاری صاحب ابھی 10 منٹ اور بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم نے قاری صاحب کو بھیج دیا وہاں، تو مسجد میں ہی سب نماز پڑھیں گے 1:40 پر انشاءاللہ وہاں نماز پڑھیں گے۔ قاری صاحب اور مولوی اعجاز صاحب جا کر وہاں وہ اعلان بھی کر لیں گے۔ آپ سبھی حضرات تب تک یہاں بیٹھیں، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ جائیں۔ قاری صاحب 10 منٹ۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ عرض کر رہا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 رشتے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک رشتہ تو یہ تھا کہ آپ چچا زاد بھائی تھے، اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ آپ کی خالہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے بچپن میں یعنی 10 سال سے پہلے چھوٹی عمر میں اپنی خالہ سے ایک دن آ کر عرض کیا، خالہ جان دل چاہتا ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے یہاں ہیں، میں رات گزاروں، آپ کے ساتھ رات گزاروں۔ انہوں نے واپس جواب دیا، میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہوں، اگر اجازت دے دی تو آ جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تشریف لائے تو حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش پیش کی
کہ عبداللہ یہاں آئے تھے، وہ رات گزارنا چاہتے ہیں یہاں ہمارے گھر میں، اگر آپ اجازت دیں تو بلا لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا لو۔ چنانچہ اطلاع بھیجی گئی تو عبداللہ ابن عباس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہوئے اٹھتے ہیں، رات کو اٹھ کر نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں، اور رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ 10 سال۔ فرمایا میں آ گیا، جو کچھ میسر تھا کھایا، سونے کی باری آئی تو کمرہ تنگ تھا، میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی طرف لیٹ گیا، لیکن میں سویا نہیں، میں جاگ رہا تھا اس نیت سے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھیں اور کیا پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ چنانچہ میری خوش قسمتی رہی کہ میں جاگتا ہی رہا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخر حصے میں اٹھے، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی بہت سی آیتیں پڑھی۔ آپ باہر تشریف لے گئے، مشکیزے میں پانی تھا، وضو کر کے تشریف لائے۔ اب میں اٹھا آہستہ سے، میں بھی باہر گیا، وضو کر کے آیا۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا تب تک کہ جب 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی کو یا آنے والے کو کہاں کھڑا رہنا چاہیے، اس لیے کہ کمرے میں جگہ بھی کم تنگ ہی تھی۔ میں آ کر بائیں طرف کھڑا ہو گیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان کو پکڑتے ہوئے آہستہ آہستہ لا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ تب میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تہجد میں طویل ترین نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا، اس دیکھنے کے بعد مجھے ساری زندگی خوشی میسر رہی کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی عمر میں اس طرح رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھے مومن کی، اچھے عبد کی، رحمان کے بندوں کی پہچان یہ ہے وہ رات یوں ہی نہیں گزارتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور آگے فرمایا یہ تو ان کی بدنی زندگی تھی، اللہ انہیں مال بھی دیتا ہے اور لیکن اس کے باوجود بدن اچھا ہوتا ہے، زندگی اچھی گزارتے ہیں، یعنی دن ان کا اچھا، راتیں ان کی اچھی، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ڈر اور خوف رہتا ہے، نہ جانے کس بات پر پکڑ ہو جائے تو ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اچھے ہونے کے باوجود یہ ڈر غالب رہتا ہے، خدا جانے کس بات پر پکڑ ہو جائے، خدا جانے کیا سوال ہو جائے، خدا جانے کب کون سی غلطی ہو جائے، اس لیے وہ اپنی زندگی بہت احتیاط کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اسلام آباد کے مبارک اجتماع میں آنے والے اہل ایمان ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم قرآن پاک نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان پر محنت کریں، وہ اوصاف ہماری زندگی میں رہنے چاہیے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔